رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ میرے جی ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اس کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ کسی طرح کی کوئی اس پر ظلم و ستم پہاڑ توڑنے کے لیے۔ بے شک دنیا کے اندر رہ کر کے بندہ بہت سے حوادث کا، بہت سے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ یقین کر کے چلے کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو، مجھ پر اللہ کی نعمت ہو، تو میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ استغفار اللہ کا وہ خزانہ ہے جو بندے کے گناہوں کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر سچی توبہ، سچا استغفار کر لیا ہم نے اللہ کے حضور، تو یقین جانے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیں گے جیسا ہم ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کے خمیر میں، انسان کے معدے میں شر موجود ہے، گناہ ہونا لازم ہے، لیکن اس گناہ پر ندامت کرتے ہوئے، شرمندگی کرتے ہوئے اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا، اس کا رونا دھونا اللہ کے حضور کرنا، توبہ کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے، مانو کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کے ذریعے سے، اس رونے دھونے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ چند آنسوؤں کے قطرے کے ذریعے سے تمہارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی، مانے کوئی گناہ کیا، پھر اس پر شرمندہ ہوا اور شرمندگی کے ساتھ میں اللہ کے حضور رویا، تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے، مطلب جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی معاملے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کیا کرو۔ جب آپ نبی ہو کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں جن سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا، بے شک ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں توبہ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کی غفور الرحیمی، اللہ کی رحمت کو ہم نے جانا نہیں۔ ہمارا دل بس یوں کرتا ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا رہیں اور ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں واضح طور پر تم سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیری رات کے اندھیرے کمرے میں اگر تم کسی بھی طرح کا کوئی کالا کام کرتے ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہو، تم دنیاوی اعتبار سے اس گناہ کو چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ کی ذات سے، اللہ کی نظروں سے وہ کچھ نہیں چھپا۔ تمہیں ہر گناہ کی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس شرمندگی سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے حضور چند آنسوؤں کے قطرے اللہ کے سامنے توبہ کر کے کر لیں۔ اور
اگر کوئی بندہ یوں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہو تو وہ استغفار کرے۔ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں ہمیں اس استغفار پہ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا استغفار ایسا ہوتا ہے، ہماری توبہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہمارا خیالات اس توبہ پر جمنے کے بالکل نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ بندہ ندامت کے ساتھ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برسے گی اور ہماری روح کو غذا پہنچے گی۔